بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے؟ ان کا زمانہ کون سا تھا اور وہ کون سی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور پھر کیسے ایک فاحشہ اور رقاصہ عورت کے کہنے پر وقت کے بادشاہ نے آپ کا سر کاٹ دیا؟ یہ تمام چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی 4 سورتوں آل عمران، انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ آپ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب ان کے والدین بڑھاپے کی منازل کو چھو رہے تھے۔ آپ کی پیدائش کسی بھی معجزے سے کم نہ تھی۔ آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے بہت دعائیں مانگی اور اللہ نے انہیں شرف قبولیت بخشا۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا، کیونکہ ایسا نام خاندان میں پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا۔ انجیل میں آپ کا جو شجرہ نسب بیان ہوا وہ ان کی دادی کی جانب سے لکھا گیا، یعنی وہ شجرہ نسب حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہودا بن حضرت یعقوب بن اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً ہم عمر تھے، لیکن جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام زندہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ حضرت مالک بن انس سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانے میں ہوا، جبکہ لوقا کی انجیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب زکریا کی بیوی کو حاملہ ہوئے 6 ماہ گزر گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہیں بشارت دی اور کہا، دیکھ تیری رشتہ دار کے بھی بڑھاپے میں ایک بیٹا ہونے والا ہے جو اب بانجھ کہلاتی ہے، لیکن اس کو 6واں مہینہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کے لیے دعا کی تو اس میں کہا کہ اے اللہ، مجھے ایک پاک اور نیک بیٹا عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور کر لی تھی۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار اور زہد میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ کبھی ان کے دل میں گناہ کا تصور آیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے ان کے دل کو علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا۔ اسرائیلیات میں درج ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ صحرا میں گزرا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر گزارا کرتے۔ وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ انہوں نے دریائے یردن کے کنارے دین الہی کی منادی کی اور حضرت عیسیٰ کے ظہور کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بائبل یوحنا کے نام سے مخاطب کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام اکثر روتے رہتے۔ آپ اتنے روتے کہ ان کے رخساروں پر باقاعدہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ چونکہ یہودیوں کا دور تھا، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان سے قدرے مختلف تھی، اس لیے نہ صرف ان کی مقبولیت روز بروز بڑھ رہی تھی، بلکہ بنی اسرائیل کی بڑی تعداد ان کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ یہودیوں کا بادشاہ ہیرودیس، جو نہایت بدکار اور ظالم تھا، اس صورتحال سے خوفزدہ ہو گیا۔ اسے خطرہ لاحق تھا کہ کہیں یہودی اس کی سلطنت کے خلاف بغاوت کر کے تخت و تاج حضرت یحییٰ کو عطا نہ فرما دیں۔ وہ اندرونی طور پر ان کا مخالف ہو گیا۔ انہی دنوں ہیرودیس کے سوتیلے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی ہیرودیہ اپنے وقت کی بے حد خوبصورت عورت تھی۔ وہ ہیرودیس کی بہاوج ہونے کے علاوہ اس کی بھتیجی بھی تھی۔ ہیرودیس اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے ہیرودیہ سے شادی کر لی۔ چونکہ یہ شادی اسرائیلی عقائد کے خلاف تھی، اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔
انہوں نے سر دربار ہیرودیس پر لعنت ملامت کی اور اسے اللہ کے خوف سے ڈرایا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ہیرودیہ یہودیوں کے بادشاہ ہیرودیس کی بہاوج نہیں بلکہ سگی بتیجی تھی۔ اس کے حسن و جمال نے ہیرودیس کو اس حد تک دیوانہ کر دیا کہ وہ اس سے نکاح کرنے پر تیار ہو گیا، جبکہ دوسری جانب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ یہ نکاح شریعت توریت کی روح سے جائز نہیں۔ اس مخالفانہ رد عمل کے چرچے ہر جانب ہونے لگے۔ یہ بات اس لڑکی ہیرودیہ تک بھی پہنچی۔ وہ خود بھی ملکہ بننے کی خواہش مند تھی اور اپنے چچا سے شادی پر تیار تھی۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سخت مخالف ہو گئی، کیونکہ اسے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ہیرودیس حضرت یحییٰ کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار نہ کر دے۔ بالآخر اس نے اس تمام قصے سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے حسن و جمال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات وہ خوب آرائش اور زیبائش کر کے نہایت بڑکیلا لباس پہن کر ہیرودیس کی خلوت میں جا پہنچی، جو اس وقت شراب کے نشے میں بری طرح دھت تھا۔ ہیرودیہ نے اپنے رقص اور اداؤں سے اسے بے حد محظوظ و مسرور کیا اور اپنی زیبائی اور رعنائی میں اس حد تک پھنسا لیا کہ وہ بے اختیار کہنے لگا، تیری جو آرزو ہو بیان کر، میں ہر قیمت پر اسے پورا کروں گا، کیونکہ میں تیرے حسن و جمال کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ ہیرودیہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر یہ سچ ہے تو حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ کا سر چاہتی ہوں۔ وہ مجھے بدنام کر رہا ہے اور میرا دشمن ہے۔ بادشاہ ہیرودیس نے جب یہ بات سنی تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ حضرت یحییٰ کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اگلے ہی روز حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر اس کے شاہی فوجیوں نے ہیرودیس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ سر ہیرودیہ کے سامنے پہنچا دیا جائے۔ اہلکاروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو ایک تشت میں سجا کر ہیرودیہ کو پیش کیا تو وہ پیغمبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پیارے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 26 عیسوی میں پیش آیا۔ ابن عساکر سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت قتل کیا گیا جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے۔ تاہم بعض علماء اس کا اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان پیش آیا، جبکہ اس سے پہلے اس جگہ 70 انبیاء کرام شہید کیے جا چکے تھے۔ حضرت زہد بن واقدیہ کہتے ہیں کہ دمشق میں جب عمود سکاسکا کے نیچے ایک مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شرقی جانب محراب کے قریب ایک ستون کی کھدائی کے دوران حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر برآمد ہوا۔ چہرہ مبارک حتیٰ کہ بالوں تک میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا اور خون یوں رس رہا تھا جیسے سر ابھی کاٹا گیا ہو۔ پیارے دوستو، یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، لیکن اس بارے میں کوئی فیصلہ کن شہادت میسر نہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کون سے مقام پر قتل کیا گیا، لیکن یہ بات مکمل واضح ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کے چال میں آ کر وقت کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے متعلق یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔